بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اجازہ الکوفیون من الثلاثۃ الاسواب وشبہہ من العدد ضعیف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلہ چل رہا ہے مجرورات مضاف لے کی بات چل رہی ہے. مجرور ہوتا ہے. یہ آخری مسئلہ یہ تھا وَشَرْطُهَا تَجْرِيدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّعْرِيفِ کہ اضافت معنوی میں مضاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اضافت کے وقت وہ معرفہ نہ ہو. اضافت کے وقت معرفہ نہ ہو کیونکہ اس نے فیض حاصل کرنا ہے مضاف لہ سے. اگر مضاف لہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہو جائے گا، مضاف لہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ مخصصہ ہو جائے گا. اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے. بلا نحمیر تو پکوان لگا، گل گڑبڑ ہوگی. توجہ کرو، سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال ہے اس کا جواب. سوال دیکھو حاشیت ہے. سوال وارد ہے کہ جو ذکر کیا ہے مسئلہ کہ اضافت معنوی کی شرط ہے کہ مضاف کا خالی ہونا کس سے؟ تعریف سے. اور حرف تعریف سے. من حرف تعریف ہو کہ بھی حرف تعریف سے کیا ہو وہ خالی ہو. خالی ہو. سوال ہے کوفیوں کے نزدیک ثلاثۃ الاسواب ہے نا، ثلاثۃ الاسواب، اس کو الثلاثۃ الاسواب پڑھنا ٹھیک ہے. جی تو مضاف کیا ہو گیا؟ معرفہ. معرف باللام ہو گیا. باشد بین استور ویخ خمسۃ الدراہم کی خمسۃ الدراہم ایت ہے یا خمسۃ الدراہم، لیکن وہ کہتے ہیں الخمسۃ الدراہم بھی ٹھیک ہے. اسی طرح ہے نا مئۃ دینارن کی مئۃ دینارن وہ اندنے المئۃ الدینار. اگلے مضاف لین الف لام تاں دینا تاکہ ایکو جے ہو جان. المئۃ الدینار بھی ٹھیک ہے. تو پھر یہ قانون کدھر گیا کہ شرط یہ ہے کہ مضاف حرف تعریف سے خالی ہو. سمجھیے اے سوال ہے کیا کہ سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ قانون یہ تھا کہ کہ اضافت معنوی کے لیے شرط ہے کہ مضاف پہلے تعریف سے خالی ہو. حالانکہ کوفیوں کے نزدیک الثلاثۃ الاسواب یہ ٹھیک ہے. اس طرح باقی مثالوں میں حالانکہ الثلاثہ مضاف ہے اور وہ معرف باللام الف لام سے خالی نہیں. تو اس کا ابن حاجب علیہ رحمہ نے جواب دیا ضعیف. یہ جو ما اجازہ ہے نا یہ ضعیف ہے. کیا کہ جی اس کا مصنف علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے. یہ ہون حاشیہ ویخ بے جواب دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے چونکہ یہ قیاس کے اور فصحاء کے استعمال کے مخالف ہے. چونکہ یہ قیاس کے اور فصحاء کے استعمال کے خلاف. جو اصل استعمال ہے نا استعمال فصیح وہ ثلاثۃ الاسواب ہے، الثلاثۃ الاسواب نہیں ہے. تو کیا کہ جی جواب دیا ہے کہ یہ فصاحت کے خلاف ہے، قیاس کے مخالف ہے، لہذا یہ ضعیف ہے. اس سے قانون پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اس سے کیا قانون کے مضاف کا معرفت حرف تعریف سے خالی ہونا ضروری ہے. اصل استعمال کیا ہے؟ ثلاثۃ الاسواب. اور وہ جو امام موصولات گو صلہ مبتدات او ضعیف اندی خبری اور وہ جو جائز رکھا ہے اس کو کوفیون نے امام موصولہ دا بیان کیڑا یعنی الثلاثۃ الاسواب اور اس کے مشابہ عدد سے. اور جڑے باقی دو مثالیں بھی دسیاں نے
یہ ما جازہ کیا ہے؟ ضعیف ہے ضعیف ہے جی. اور وہ جو جائز رکھا ہے اس کو کوفیون نے یعنی الثلاثۃ الاسواب اور اس کے مشابہ عدد سے یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، فصیح استعمال کے خلاف ہے. اور وہ جو جائز رکھا ہے اس کو کوفیون نے یعنی الثلاثۃ الاسواب اور مشابہ اس کے عدد سے یہ ضعیف ہے. یہ ضعیف ہے. ایک حدیث پاک سونے دا فرمان بل الف الدینار کی بالالف الدینار بے الف الدینار نہیں ہے گا، بل الف الدینار، بل الف الدینار، بل الف الدینار دسے تینوں میں دس پہ وہ دسیا نہیں کہ بھی یہ بدل بنانا ہے تے اینو جڑا نا اضافت نہیں بنانی، اینو بدل بنانا اضافت نہیں بنانا. یہ الدینار الف کا بدل ہے، الدینار الف کا بدل الف کا بدل ہے تاکہ وہ اعتراض نہ ہو جائے. سمجھے نا جی؟ کیونکہ قرآن پاک تے حدیث پاک دی ترکیباں جڑا انہاں ناویاں کر کے دسیاں نے اسی اسی دی تابع ہیں، ساڈی تے زبان ہی نہیں، اسی تے مطلب جو کوئی سکھ جائے تو شکر الحمدللہ. چلو جی اگے جی. واللفظیۃ ان یکون المضاف صفۃ اور زواد نہیں ہو دواد، مضاف صفۃ مضافۃ پھر مضافتن مضافۃ الی معمولها مثلو مثل ضارب زید پھر ضارب. ضارب زید وحسن الوجہ. اضافت کی اضافت بے تقدیر حرف جر کون؟ تقدیر حرف جر وہ دو قسم ہے، اضافت لفظی اور اضافت معنوی. اضافت معنوی یہ تھی کہ مضاف ایسا صیغہ صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس صیغہ صفت کا غیر، یا تو صیغہ صفتی نہ ہو یا صیغہ صفت ہو لیکن فاعل مفعول کی طرف مضاف نہ ہو. دوسری قسم ہے اضافت لفظیہ. اضافت وہ با تقدیری حرف جر جڑی ہے اضافت لفظیہ اضافت لفظیہ کی تعریف یعنی منصوب طرف لفظ کے، منصوب طرف لفظ لفظ کے. اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، جڑا اتھوں کڈیا سی ہوئی. اضافت لفظی یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو، اسم فاعل مفعول صفت مشبہ تینوں، اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. مضاف ہو مضاف اپنے معمول کی طرف، معمول یعنی فاعل یا مفعول بھی، فاعل یا مفعول بھی، فاعل یا مفعول. ہاں جی شابہ جی. اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہاں ہو، ٹھیک ہے، مضاف صیغہ صفت ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. پھر آخر اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اضافت لفظیہ یہ ہے کہ صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اضافت لفظیہ یہ ہے کہ صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول فاعل یا مفعول کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو. بل لفظیہ تو اور اضافت لفظی اور اضافت لفظی یہ کہ ہو مضاف صیغہ صفت صیغہ صفت جو کہ مضاف ہو جو کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. معمول کی طرف. بے نستور لکھے ہی اعتراض ہے اس سے کہ جب صیغہ صفتی نہ ہو، جیسے غلام و زیدن تے معمول سے مراد اسم فاعل تے اسم مفعول تے اسم مفعول تے صفت مشبہ. سمجھے نا جی؟ نہ صیغہ صفت سے یہ مراد ہے جی. تے مطابقی مثال ہی ضارب زیدن کی، ضارب زید یہ اضافت ہے اس صیغہ صفت کی مفعول کی طرف، پیچھے مبتدا کوئی اور ہے بے امر مارنے والا زید کو. اضافت ہو فاعل کی طرف، صفت مشبہ کی اضافت کر دیں فاعل کی طرف.
حسن الوجہ کی شے حسن الوجہ حسن الوجہ جی اضافت لفظی یہ کہ ہو مضاف صیغہ صفت مضاف اپنے معمول درا حال کے مضاف ہو طرح حال کہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف جیسے جیسے ضارب زید اور حسن الوجہ چلو جی اور اضافت لفظی یہ کہ ہو مضاف صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف جیسے ضارب زید اور حسن الوجہ حسن الوجہ اور دیکھو مضافتن الی معمول نظر آ رہے اعتراض ہے اس صورت سے جب کہ وہ صفت ہو مضاف ہو کدھر اپنے معمول کے پیچھے بھی مثال آئی ہیں سر نا مصارع مصر کریم العصر اچھا صیغہ صفت پتہ ہے عمل کرتا ہے جب بمعنی حال یا استقبال ہوتا ہے ان دے نال ام سے لا دیو تے پھر بھی رکاوٹ بن گئی ضارب زید ام سے ہن اے بھی اضافت مانوی ہے کیونکہ جدو معمول وال مضاف ہی نہیں ام سے دی وجہ تو کیڑی اضافت بنی مانوی جتھے لفظی نہیں ہو مانوی ہونی ہے جی اے شاباش ہے جی اگے جی ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ بس اضافت لفظی کا فائدہ کیا ہے اضافت مانوی میں لفظی فائدہ تو یہ ہے کہ مضاف الیہ سے تنوین اور تنوین کا قائم مقام حذف ہو جاتا ہے مانوی فائدہ یہ ہے کہ مضاف یا معرفہ ہو جاتا ہے یا نکرہ مخصصہ ہو جاتا ہے اب بتاتے ہیں کہ جو اضافت لفظی ہے نا اس کا فائدہ صرف لفظ میں ہے اس کا فائدہ صرف لفظ میں ہے کہ لفظ میں تخفیف کا یہ فائدہ دیتی ہے جی کس کا لفظ میں تخفیف کا فائدہ ہے تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کون اضافت لفظی لا یفید تعریفا ولا تخصیصا نہ یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ بے تقدیر الانفصال ہے انفصال دا مطلب ہے مرضی ہے تسی انہوں کھول کے تے انہوں کو فاعل تے مرفوع پڑھ دیو تے مفعول تے منصوب پڑھ دیو مرضی ہے تے مضاف لے بنا کے مجرور پڑھ دیو جبکہ اضافت مانوی میں ایک ہی صورت ہے کہ اس کو مضاف لے کر مجرور ہی پڑھنا ہے بس اور کوئی صورت ہے نہیں ہے تو یہ جو ہے نا اضافت لفظی یہ نہیں فائدہ دیتی کوئی بھی مگر تخفیف کا لفظ میں جو مضاف ہے نا کون اس میں باقی تخفیف کی کئی صورتیں موٹی جی گل کہ اس میں لفظی تخفیف ہوتی ہے اس میں لفظی تخفیف بس یہ نہیں گل کیا کہ جی اضافت لفظیہ میں صرف لفظی تخفیف ہوتی ہے لفظ میں تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے مانوی مانوی کوئی فائدہ نہیں بولو مانوی کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سنے ہی او بے خودرو وہ تخفیف جو ہوگی نا لفظ میں حقیقتاً ہوگی یا تخفیف حقیقتاً بے حکمن بے حذف تنوین مقدرہ بے جو تنوین مقدرہ ہے وہ حذف ہوگی جیسے غیر منصرف جمع منتقل جمع میں تنوین ہوتی ہے لیکن مقدر ہوتی ہے وہ جڑی 7 واری کڈی قانون چ دی بنائی ہے پچھوں نکل آندی سی نپی دی سی پھر نکل آندی سی دوا ان ہن آندے نے حواج بیت اللہ ہے کون حواج بیت اللہ یہ حواج صیغہ صفت حاجن تو یہاں جو ہے نا بے یہ مفعول بھی ہے بیت اللہ کے گھر کا حج کرنے والے تو یہ اضافت لفظی ہے اور یہاں جو تخفیف کا فائدہ ہوا ہے وہ تخفیف تنوین مقدرہ جو ہے وہ حذف ہو گئی تنوین مقدرہ حذف چلو جی مان لیں جی تخفیف لفظ حکمن کیونکہ مقدر کل ملفوظ ہوتا ہے مقدر اے شاباش آگے چلو وَمِن سَمَّا وَمِن سَمَّا جَازَ منع کر لیں کہ نہیں اور نہیں فائدہ دیتی اضافت لفظی مگر تخفیف کا لفظ میں اور نہیں فائدہ دیتی اضافت لفظی مگر تخفیف کا لفظ میں اور نہیں فائدہ دیتی اضافت لفظی مگر تخفیف کا لفظ میں وَمِن سَمَّا جَازَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ اے شاباش اب اس قانون کے مطابق
کہ اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف اور تخصیص کا فائدہ، لہذا مضاف اضافت لفظی میں مضاف الیہ کی وجہ سے نہ وہ معرفہ بنے گا نہ نکرہ مخصصہ نکرہ مخصصہ بنے گا۔ اب اس قانون کے تحت دھیان کرو کہ یہ ترکیب جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن مررتو برجل، گزرا میں رجل کے پاس سے، رجل نکرہ کہ معرفہ؟ نکرہ اچھی نکرہ حسن الوجہ کی حسن الوجہ یہ صفت ہے نا، رجل دی تام مجرور ہے نا، تو اگیں دی اضافت الوجہ والا، یہ حسن سیگا صفت ہے، اس کی اضافت الوجہ معرفے کی طرف، تو یہ معرفہ ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو۔ اس لیے اس کو رجل نکرے کی صفت بنانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے وجہ، اس لیے یہ مثال بھی، یہ ترکیب ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ اسی قانون کے مطابق اسی قانون کے مطابق کہ اضافت لفظی لفظ میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، مضاف معرفہ نہیں ہوتا، نکرہ مخصصہ نہیں ہوتا، لہذا یہ مثال ٹھیک ہے۔ لہذا یہ مثال ٹھیک ہے۔ مررتو برجل حسن الوجہ، راجل نکرہ ہے، موصوف ہے، حسن الوجہ مضاف الیہ صفت ہے، چونکہ حسن جو ہے وہ صیغہ صفت ہے، اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، لہذا معرفہ نہیں ہوا، اگرچہ الوجہ معرف باللام ہے لیکن یہ معرفہ بلکہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے، اس لیے نکرے کی صفت بڑھ سکتا کی ہے۔ صفت بن نکرے کی صفت کو سمجھ آئی جی؟ حاشیت دیکھ بھئی یہ مثال کیوں جائز ہے؟ لحصول المطابقات بنکارات الصفات والموصوف، کیونکہ لم یفد ایویں لکھا جائے نا، نام ہیں توفید تفید لکھے، چلو تفید صحیح، اس کیونکہ نہیں فائدہ دیا اضافت لفظ، نہیں فائدہ دیتی اضافت لفظی مگر کس کا؟ اگر یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہوتی تو یہ مثال ٹھیک نہ ہوتی، کیونکہ موصوف نکرہ تھے، صفت معرفہ، حالانکہ یہ مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ سنیں جے گل ایشا بس اور کو بین استور لکھے، یعنی اس لیے کہ اضافت لفظی کس کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا، اور نہیں فائدہ دیتی تعریف کا اور نہ تخصیص کا، اور اسی لیے جائز ہے، یعنی یہ ترکیب جائز ہے۔ مررتو برجل مررتو برجل حسن الوجہ، اور اسی وجہ سے جائز ہے مررتو برجل حسن الوجہ، اور اسی وجہ سے جائز ہے مررتو برجل حسن الوجہ، وامتنع مررتو بزید حسن الوجہ۔ یہ ترکیب منع ہے۔ مررتو بزید میں زید ہے موصوف، کیا ہے؟ زید ہے موصوف، اور یہ علم ہے، علم کیا ہوتا ہے؟ حسن الوجہ، یہ صفت ہے اور یہ نکرہ ہے، مطابقت نہیں ہے، موصوف معرف اور صفت، نکرہ، اس لیے یہ مثال ممتنع ہے۔ کیا کیا جی؟ اسی قانون کے مطابق یہ مثال ممتنع ہے کیڑی؟ مررتو بزید حسن الوجہ، کہ موصوف زید معرفہ ہے، معرفہ ہے، حسن الوجہ میں حسن نکرہ ہے، کیونکہ صیغہ صفت ہے، معرفت نہیں حاصل کی اس نے، تو لہٰذا یہ صفت نکرہ اور موصوف، معرفہ، تو یہ مطابقت نہیں ہے، اس لیے یہ ترکیب منع ہے۔ حاشیہ ویخ لے نکارت صفات کیڑی حسن ما تعریف الموضوع موصوف کون بزید، اور اگر فائدہ دیتی ہوتی اضافت لفظیہ کس کا؟ تعریف کا، تو پھر یہ مثال ٹھیک ہوتی، کیونکہ حسن نے بھی الوجہ سے معرفت لے لی ہے تو صفت موصوف معرفہ ہو گیا، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ممتنع ہے مررتو بزید حسن الوجہ، اور ممتنع ہے مررتو بزید حسن الوجہ، اور ممتنع ہے مررتو بزید حسن الوجہ، وجاز الضارب زید والضارب زید وامتنع الضارب زید خلافا للفراء۔ توجہ جی، یہ جو تثنیہ اور جمع کا نون ہے جی یہ الف لام کی وجہ سے گر جاتا ہے، نہیں، قانون کو پتہ ہے؟ جی یہ
زار با زیدن جی۔ کی زار با زید، زار بو زیدن، جی یہ اضافت کون سی ہے؟ یہ اضافت لفظی، اور کیڑی یہ تھے جر کیڑی اضافت؟ اضافت لفظی اضافت لفظی کس کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا، لفظوں میں، باقی معرفت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کہ پیچھے یہ تھا کہ اضافت معنوی میں مضاف کا حرف تعریف سے خالی ہونا شرط تھا، کیونکہ اس نے معرفت حاصل کرنی ہے، لیکن اضافت لفظی میں چونکہ معرفت حاصل نہیں کرنی، اس لیے زار با زیدن کو الزار با زیدن پڑھنا ٹھیک ہے، زار بو زیدن کو الزار بو زیدن پڑھنا ٹھیک ہے، چونکہ یہ اضافت لفظی ہے۔ اضافت لفظی میں مضاف کا حرف تعریف سے خالی ہونا کوئی شرط نہیں۔ تخفیف لفظی بھی ہو گئی ہے، کون سی؟ اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ نون تسنیہ اور جمع کا گر گیا ہے، تخفیف لفظی بھی ہو گئی ہے، لہذا الف لام کا لانا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی یہ ترکیب جائز ترکیب جائز ہے، کیڑی؟ الزار با زیدن اور الزار بو زیدن، کیونکہ تخفیف لفظی حاصل ہو گئی ہے حاصل ہو کہ گئی ہے۔ نون تسنیہ جمع اضافت کی وجہ سے گرا، الف لام کی وجہ سے نہیں گرا، تو تخفیف لفظی ہوگی۔ ہو گئی ہے جی، تو چونکہ یہ معرفت حاصل نہیں ہوتی، معرفت حاصل نہیں ہوتی، زیدن سے زار بات زار بو نے معرفت حاصل، نہیں کرتی، تو یہاں الف لام داخل کرنا ٹھیک ہے۔ الف لام داخل کرنا ٹھیک ہے، تب ٹھیک نہیں تھا کہ جب اضافت معنوی ہو، کہ مضاف نے مضاف الیہ سے معرفت لینی ہے، لہذا حرف تعریف سے پڑھا نہیں شرط یہ حرف تعریف سے خالی ہونا سے، تو چونکہ یہاں وہ بات نہیں ہے اس لیے اس پر الف لام آ سکتا ہے۔ اور جائز ہے اور جائز ہے الزار با زیدن الزار با زیدن اور الزار بو زیدن، اور جائز ہے الزار با زیدن اور الزار بو زیدن، اور جائز ہے اور نون تسنیہ جمع الف لام نال نہیں گریا، اضافت دی وجہ تو گریا ہے، تو اضافت لہذا لفظی تخفیف ہو گئی، اور چونکہ مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوتا، لہذا مضاف کا اضافت لفظی میں حرف تعریف سے خالی ہونا ضروری نہیں۔ جی مانا ہو گیا ہے، تاکہ ٹور پڑھ لی بار توجہ جی۔ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے کہ الزار بو زیدن، کون؟ الزار بو زیدن، یہ مثال وجہ کہ الف لام اگر داخل کرے نا جی تو پھر تنوین گرے گی الف لام کی وجہ سے، سمجھائیے۔ اب اضافت لفظی تو فائدہ دیتی ہے تخفیف کا، وہ تنوین ہی تو گرنی تھی، تو وہ تو الف لام کی وجہ سے گر گئی، اضافت لفظی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہ جی یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے، الزارب زیدن، اس لیے کہ الف لام کی وجہ سے زاربو کی تنوین تو الف لام کی وجہ سے گر گئی۔ جی کیا کہ اضافت لفظی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے تخفیف کا، یا تخفیف کو نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو تنوین ہے وہ الف لام کی وجہ سے گر گئی، الزاربات الزاربو میں نون الف لام کی وجہ سے نہیں گرا، وہ تو اضافت کی وجہ سے گرا، تو لہذا تخفیف ہو گئی ہے۔ اور الزاربو زیدن میں جو تخفیف لفظی ہے وہ کوئی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تنوین گرنی تھی تو وہ تو گر گئی ہے، الف لام کی وجہ سے، اس لیے یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، سمجھیے گل۔ اور ممتنع ہے الزارب زیدن، جی اور ممتنع ہے الزارب زیدن، اور ممتنع ہے الضارب زیدن، اور تو دیکھو بابا جانا حاصل ہونے تخفیف کے اس اضافت کے ساتھ، کیونکہ تنوین حذف ہو گیا کس کی وجہ سے؟ اجل لام، وہ الف لام اجل لام نہیں ہے، لام کی وجہ سے، پس نہ حاصل ہوئی اضافت کے سبب کیڑی شے؟ تخفیف۔ اسی طرح ممتنع ہے الحسن وجہ ہی، کون؟ تے الحسن وجہن اضافت کے ساتھ، اور اسی کی مثل صلاح کی فضاعت آوے گے نہ دی، کیونکہ یہاں تخفیف کو نہیں ہوئی اس کسی میں بھی۔ جی چلو جی اچھا جی، خلاف ہے، منع کر رہا ہے کرنا ہے، خلاف ہے واسطے فرا کے، او تو دیکھو فرا جو ہیں وہ کہتے ہیں الزارب زیدن ٹھیک ہے،
وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ پہلے اساں اضافت کی تھی، پہلے اساں اضافت کی وجہ تو تنوین سٹی، پھر اتنے الف لام چنڈی لائی، لہذا تخفیف لفظی ہو گئی ہے، تخفیف لفظی ہاں جی کیا آکھے جی فراق اس مسئلے میں خلاف ہے، وہ کہتے ہیں الضارب زید ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ اضافت پہلے ہے، تنوین گر گئی اضافت کی وجہ سے، تخفیف لفظی ہو گئی، الف لام بعد میں، تو پھر ٹھیک ہونی چاہیے کہ نہیں؟ خلاف ہے واسطے فراق کے، خلاف ہے واسطے فرا کے، خلاف ہے واسطے فراق اور تو دیکھو اس لیے کہ فرا نے جائز رکھا ہے اس کو الضارب زیدن کو، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اضافت سابقہ ہے کس پر؟ الف لام پر، الف اور لام پر، یا حمل کرتے ہوئے کس پر؟ اور الضاربو کا بھئی الف لام جڑا ہے نا جی کی ہے بھئی اے شاباش، جواب اول یہ ہے، جواب کہ اب الاول ان اللام سابقہ علی الاضافت، الف لام پہلے ہوتا ہے اضافت بعد میں ہوتی ہے، کیونکہ الف لام کلمے کی ذات کی تحقیق کے لیے ہے، اور اضافت لتحقیق عارض من عوارض ہے، اور وہ کیا ہے؟ تخفیف ہے، اور جو ذات کو ثابت کرنے والا ہو وہ پہلے ہوتا ہے، جو صفات کو ثابت کرنے والا ہو اس پر، کو سمجھی جی گال کہ کوئی نہیں؟ لیو تاب جلدی کرو، جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ بات کہ تم کہتے ہو مضاف کا خالی ہونا واجب ہے کس سے؟ حالانکہ تحقیق الثلاثۃ الاسباب وغیرہ آئے ہوئے ہیں، معرف باللام کی اضافت ہے معرف باللام کی طرف، کیا ہے؟ معرف باللام کی اضافت ہے معرف باللام، پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے وہ شے کہ اجازت دی ہے اس کی کوفیون نے، یعنی مضاف کا خالی نہ ہونا حرف تعریف سے، کس میں؟ ہر عدد میں جو مضاف ہو کدھر اپنے معقول کی طرف، وہ آندھنی بجائز ہے، جیسے الثلاثۃ الاسباب اور اس کے مشابہ عدد سے الخمسۃ الکتب المئۃ الدینار، جواب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ قول ضعیف ہے، مخالف ہے کس کے؟ جمہور کے، پس نہیں وارد ہو گئے اس کے ساتھ اعتراض ہم پر، اس لیے کہ استعمال جی الف لام کا عدد مضاف پر یہ کیا ہے؟ اور مخالف ہے فصحا کے، استعمال کے، فصحا تو یوں کہتے ہیں کیا؟ ثلاثۃ ثلاثۃ الاسباب، السلانی ثلاثۃ، جیسا کہ ذوالرمہ نے جو کہ شاعر فصیح ہے اس نے کہا ہے، او ویکھو دے شعر ثلاث الاصافی کی، ثلاث الاصافی، الثلاث الاصافی نہیں آکھیا انہوں نے، کیا آکھیا ہے؟ ثلاث الاصافی، تو پتہ لگا بھی عدد جسے اپنے معدود والمضاف ہوئے تو الف لام تو بغیر استعمال، سنیا جی وہ فصیح شعراء دے شعر انہوں دلیل تے طور تے پیش کری دے، چلو جی شہر پیند ایا منزل سلمہ سلام علیکما، اے سلمہ دیو دو کوٹھیو تواڈے اتے سلام ہوئے، اسے کم سارے رڑ گئے۔ چاند ایک فائدے بڑے قیمتی، توجہ، فائدہ نمبر 1 ادھے اضافت ہوتی ہے ملک کے لیے، اضافت یعنی مضاف لے کا مملوک ہوتا ہے، غلام زید کی، غلام زید کے لیے سارا جدا بات کاٹھی کوڑے دی، حسیر المسجد چٹائی مسجد دی، اس لیے کہ یہ دونوں بمعنی لام ہیں، پس فائدہ دیں گے وہ جو فائدہ دیتا ہے لام تخصیص کا۔ فائدہ اضافت کبھی ہوتی ہے اپنی حقیقت پر، اپنی حقیقت پر، بے واقعی ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ یہ 2 مثالیں جو پیچھے گزری ہیں پیچھے، اور کبھی ہوتی ہے مجاز کے طریقے پر،
کس پر؟ مجاز کے طریقے پر. نام رکھا جاتا ہے اضافت لادنا ملابست، اضافت علی سبیل المجاز تے اضافت لادنا ملابست. اضافت اگلا اضافت لادنا ملابست کی ملابست با مفعلہ دی مصدر ہے. یار بول لفظ کیا کہ اضافت لے ادنا ملابست، پھر آخر اضافت لے ادنا ملابست، پھر آخر اضافت لے ادنا یہ ملابست. 750 والی کتاباں دے حاشیے تے ہونے 500 والی پیچھے گزر گئے جی کہ یہ اضافت ادنا ملابست میں تھوڑا جا تعلق ہویا تو مضاف مضافلہ بنا دیتے. انہوں نے اضافت ادنا ملابست تے ان دا نام ہے لا سبیل المجاز. کی نام ہے؟ علی سبیل المجاز. مثلاً بھائی زید جڑا ہے نا گھر دا مالک نہیں تے اونج کسی آکھیا رہ جا میرے گھر یار غریب بندہ ہے یا کرائے تے لیا سو تو انہوں آخنا دارو زیدن، زید کا گھر، زید تو یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے کہ زید دا مملوک نہیں. سنے جی ان دا نام ہے اضافت لادنا ملابست. بے اتھے رہندا ہے تے اس وجہ تو نسبت چکیتی، نسبت کر دیتی. سنے وَهَذَا يُنْسَبُ الْفِعْلُ إِلَى غَيْرِ فَاعِلِ حقیقتاً، اس کو کہتے ہیں کہ فعل کی نسبت کرنی فاعل کی طرف جو حقیقت میں فاعل نہیں ہے، جو حقیقت میں فائدہ. جب ارادہ کرے تو توجہ کرا جب جب مضاف کرے تو دو اسموں کو یا ان سے زیادہ کو، ایک دو تین اسم نے انہاں دی اضافت کرنی پہلے اسم وال کیویں کرنی ہے اور اسی کتھوں لے آنی، کنڈے کتھوں لے آنے نے، علاوہ ایک کی طرف کرنی ہے. پس احسن یہ ہے کہ دو میں سے ایک کی اضافت کر دے ظاہر کی طرف، ثانی ثالث کی اس کی ضمیر کی طرف کر دے، اس کی اے ویکھو اے غلام بھی زید ہے تو کپڑا بھی زید ہے تو گھوڑا بھی، اسا تیناں شیاں دی نسبت اضافت کرنی ہے. آندنے احسن یہ کہ انج کرو پہلے دی کرو اضافت اسم کندے وال ظاہر وال. غلام و زیدن و ثوبہ و فرسہ، غلام زید کا اور گھوڑا اس کا اور کپڑا اس کا، کپڑا اس کا اور گھوڑا اس کا. سنیے گل انج کر کے بے اضافت ایک طریقہ. اور جائز ہے کہ عطف پا دیو، مضاف جڑے نے نا عطف پا کے سارے کٹھے کر کے تک مضاف لے لے ہو. غلام و ثوب و فرس زیدن، غلام اور کپڑا اور گھوڑا زید کے، انج بھی ٹھیک ہے دیدے پہ کی عطف پا کے غلام و ثوب و فرس زید. وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُضَافًا إِلَى الضَّمِيرِ، اگر اول جو ہے نا پہلا اس کی اضافت ہو کدھر تو واجب ہے اضافت ان دونوں میں اگلوں میں بھی ضمیر کی طرف. جیسے لَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ جی نِصْفُهُ وَرُبُعُهُ، تیرے لیے دراہم سے نصف اس کا. اگر خام خاطف پا کے اضافت ضمیر والی کرنی و ربع ہو ربع اس کا. فائدہ جب ارادہ کرے تو تثنیہ کی اضافت کا تثنیہ کی طرف، مضاف بھی تثنیہ تے مضاف لے بھی تے قانون ہے وے کہ مضاف کو تعبیر کرے جمع کے لفظ کے ساتھ، مضاف کو تعبیر کرے جمع کے لفظ کے ساتھ. اے قانون ہے. قرآن پاک میں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد صغت قلب با کو ماں ہے نا جی تم دونوں کے دل، تو دونوں دے دل کتنے نے دو، لیکن وہ قد صغت قلوبوں کو ماں، تو قلوبوں کی ہے جمع، مراد تثنیہ ذکر جمع. اس تثنیہ کی اضافت کی تثنیہ کی طرف تو مضاف کو تعبیر کرنا کس کے ساتھ؟ جمع کے لفظ کے ساتھ. دوسری مثال ویکھو قرآن پاک دی فَقْطَعُوا يَدَاهُمَا، انہاں دونوں دے ہاتھ کٹ دیو، لیکن قرآن پاک وچ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.
او اگوں اے یداہما تسنیہ ہے نا تے اضافت کیتی ہے تے پھر پہ مضاف نو جمع بنا دیتا ہے فقطعوا سمجھ آئی جی ایشا بس اس لیے کہ تسنیہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اشبہ بالجمع وہ دو تو دو فائدہ بہت دفعہ کثیر اما حذف کیا جاتا ہے مضاف الیہ عوض لایا جاتا ہے مضاف الیہ کے الف لام کندے نال مضاف دے نال وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ عن ہواہا اور روکا نفس کو عن ہواہا اس کی خواہش سے اس کی تو مضاف الیہ ہانو حذف کر کے نا ہوا نو دی جگہ تے الف لام دیتا تے کی بن گیا عن الہوا کوئی میرے کھانے چ پیندی پئی ہے جی اور وقولہ تعالی ولا تعزموا عقدۃ النکاح او جڑی عدت بیٹھی ہے اوتھے پکیاں یاریاں نہ لاؤ اے وے ولا تعزموا عقدہ تا نکاحہا سنا جی کہ اس کے نکاح کی گرہ پکی نہ کرو تو پھر نکاح ہے نا ضمیر نو حذف کر کے نا مضاف الیہ نو تو ان دی جگہ الف لام عقدۃ النکاح ہے او مسئلہ نمبر 9 کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے مضاف وہ تو مضاف الیہ سی نا کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے مضاف اور قائم کیا جاتا ہے کس کو مضاف الیہ کو کس کی جگہ مضاف جب کہ مانا پھر آنکھوں نے کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے مضاف کو اور مضاف الیہ اس کا قائم مقام جب کہ جب کہ اس معنی ظاہر ہو ظاہر ہو اور التباس سے بھی امن ہو التباس سے بھی جیسا کہ وسأل اہل القریۃ کہ اہل القریۃ آپس میں کیا ہے یہ مضاف الیہ تو مضاف کو حذف کر دیا اہل کو جو مضاف الیہ القریہ اس کو اس کا قائم مقام کیا اور نصب دے دی سوال کر بستی سے مراد بس والوں سے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ سر تو نہیں نہ منڈائی دے سراں دے وال منڈائی دے کہ سر منڈائی دے بلا تے سر منڈایا سا حالانکہ سر دے کی منڈایا سا منڈایا سا تے وے کہ وَلَا تَحْلِقُوا شَعْرَ رُؤُوسِكُمْ وَلَا تو شعر مضاف کو حذف کر دیا روس کو اس کی جگہ رکھ کر منصوب کر دیا ولا تحلقوا رؤوسکم سمجھ آئی جی کچھ چند ایک فائدے پھیرا دے سکتے ہو اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اضافت معنویہ کے بیان سے شروع ہوتے اضافت لفظیہ کے بیان میں اور اس کے احکام فرمایا لفظیہ یا تے نسبتی تو حکمن منصوب ہوں تو ان کا موصوف ہوں یعنی اضافت لفظیہ وہ جو کہ فائدہ دیتی ہے کس کا وہ یہ ہے کہ ہو مضاف کیڑی شے اور وہ کون ہے اسم فاعل کیا ہو وہ مضاف ہو کدھر ہو اپنے معمول کی طرف مراد معمول سے کیا ہے اسم ہے وہ اسم جو ہوگا لفظاً مجرور تے معنی میں کیا ہوگا مرفوع یا منصوب فاعل ہے تو پھر کی ہوئے گا مرفوع تو جب مفعول بہی ہے تو اے مطلب ہے اچھا جی اعتراض کیا اپنے قول صفتاً کے ساتھ اس صورت سے جب کہ مضاف صفتی نہ ہو بلکہ کیا ہو جیسے اور مضافتاً الی معمولہا سے اعتراض کیا اس صورت سے جب کہ مضاف صیغہ صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے مسارع مصر اگے اور کریم البلد اگے ضارب زید امس آج ہوں تو پڑھائیاں نہیں مثال لیں گے کیونکہ یہ ساری اضافتیں معنوی ہیں
کیونکہ یہ ساری کیا ہیں اضافات مان میں کما مرنا جیسا کہ گزر گیا جی. اچھا جی تھے مطابقی مثالاں جیسے زار ضارب زیدن، یہ مثال ہے اضافت لفظی کی. کس کی؟ اضافت لفظی کی. سبحان اللہ. بے اضافت اسم الفاعل الی المفعول. صحیح. وحسن الوجہ، کون؟ آسان الوجہ. یہ مثال ہے اضافت لفظی کی. یہ اضافت ہے صفت مشبہ کی کدھر؟ اپنے فاعل کی اچھا جی مسئلہ جائز ہے اضافت لفظی میں لام کا دخول کس پر؟ مضاف پر. جیسا کہ زید الحسن الوجہ امر الضارب رأس الجانی. جی تو اضافت لفظی میں مضاف پر الف لام کا دخول ہے وہ مسئلہ جی. اور نہیں فائدہ دیتی یہ اضافت مگر تخفیف کا کس میں، یعنی مضاف کے لفظ کس طرح؟ حذف تنوین کے ساتھ. جیسے ضارب زیدن میں ضاربن تھا تو ضارب زیدن، اور تثنیہ کے نون کے ساتھ کس میں؟ ضاربا زید. اصل تکرار ہوگا جی، وہ کو پھر لکھا جی یہ بچ نا فی مثل بریکٹ کر دیا جی. نون تثنیہ اور نون جمع کے ساتھ، جیسے ضاربو امر. اکٹھے کرنا ضاربا زیدن ضاربا زید اور ضاربو امر. اے نہیں مثالاں جی. ضارب و زیدن میں تخفیف ہے کس کے ساتھ؟ وہ تنوین حذف ہوئی بے حذف تنوین یار نال لکھی کس کے ساتھ؟ حذف تنوین کے ساتھ. تو ضاربا زیدن میں نون تثنیہ کے حذف کے ساتھ کیا حاصل ہوئی ہے؟ تخفیف حاصل ہوئی. حد ہو گئی ہے. ضاربو امرن میں جمع کے نون کے ساتھ، جمع کے نون حذف کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ تخفیف حاصل ہوئی ہے. لفظ نے منہ تو نکل دے پہ. یا تخفیف کے ساتھ کس میں؟ اگر نظر نہیں آ رہی جی اور بے طبی تخفیف فی لفظ نظر آ رہے ہیں تو بولتا کیوں نہیں فی لفظ؟ مضاف. پیچھے کو پیچھے گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی رولا ہی پیچھے کتنے رولا ہی. اور مثال دو بار لکھے نے نہیں گل ہی اگر ٹور نہ ہو کتنے پہنچے ہیں. یہ دس نے بھی اضافت کندے پہ تخفیف کندے پہ ہوئے؟ ترائے مثالاں دیتی ہیں تخفیف کس چیز پہ ہوئی ہے؟ مضاف الیہ میں کہ مضاف میں؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ میں ہوئی ہے. حد ہو گئی یار. ہن تسن لگے نہیں کہ یا اضافت لفظی میں کبھی کبھی تخفیف ہوتی ہے مضاف الیہ میں. کس میں ہوتی ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ میں. وہ کس طرح ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے اس کو حذف کر کے اس کو مضاف کے اندر مستتر کر دے. یہ بھی تخفیف ہے. یہ بھی صفت مشبہ کے اندر یہ ہوتی ہے. 18 وجہ پڑھیاں سن دیات الناہ وچ صفت مشبہ دیاں مثالاں کہ کون سن پڑھیاں؟ او حسن وجہ یاد ہے؟ پورے صفحے تے پڑھائیاں سن جی. چلو ان دے کہے کہ مضاف الیہ کی جو ضمیر ہے نا وہ مستتر کر دیں کس میں؟ مضاف میں. تو یہ بھی تخفیف ہے. مضاف میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی تخفیف ہے اضافت لفظی کی صفت مشبہ میں ہوتی ہے. اے ویکھ دروں القائم الغلام کی القائم الغلام اصل سی القائم غلام ہی تو ضمیر ختم کر کے القائم وچ پا دیتی. الحسن الوجہ یہ وجہ ہی تھی تو دونوں دے وچوں کیڑی شے حذف ہوئی ہے؟ ضمیر. یا دونوں کے لفظوں میں تخفیف ہو کس میں؟ مضاف مضاف الیہ دونوں کے. دونوں. بھئی مضاف سے کیا حذف ہو؟ تنوین. اور مضاف الیہ سے ضمیر. زید قائم الغلام. قائم دی تنوین حذف ہوئی اضافت نال تے غلام ہی دی ضمیر حذف کر کے قائم دے وچ پا دیتی. سنیں اے شاباش. ہن مسئلہ سنو. یہ جو تعریف لفظی ہے تو یعنی یہ تخفیف جو ہے نا مضاف میں ہوتی ہے، کبھی مضاف الیہ میں ہوتی ہے، کبھی دونوں میں ہوتی ہے. کس میں؟ اضافت لفظی میں.
اور نہیں فائدہ دیتی اضافت لفظی کس کا؟ تعریف اور تخصیص کا، کیونکہ یہ مارز زوال میں ہوتی ہے اور انفصال کی تقدیر میں ہوتی ہے. ان دی یاری تروڑنا چاہو منٹے تروڑ سکتے ہو، مرفوع منصوب پڑھو. اس لیے کہ وہ جو مجرور ہے لفظ میں وہ معنی میں کیا ہے؟ وہ ہے یا منصوب ہے. جیسے ضارب زیدن، انو ضاربن زیدن پڑھ سکتے ہیں. حسن الوجہ نو حسن الوجہ ہو پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے کس لیے؟ اس لیے کہ اضافت لفظی نہیں فائدہ دیتی تعریف کا اور تخصیص کا، بلکہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لفظ میں فقط. اس لیے یہ مثال جائزی مررت برجل حسن الوجہ باوجہ حاصل ہونے مطابقت کے صرف موصوف فی کونہما. رجل اسم نکرائی، حسن الوجہ اگرچہ مضاف ہے کدھر، لیکن یہ اضافت نہیں فائدہ دیتی کس کا؟ لہذا یہ حسن کیا ہے اور نکرہ جائز ہے یہ کہ ہو صفت کس کی؟ اے گل. اور ممتنع ہے مررت بزید حسن الوجہ. کون؟ مررت بزید حسن الوجہ. کیوں؟ بوجہ نہ ہونے مطابقت کے کس کے درمیان؟ اس لیے کہ زید تے حسن الوجہ افمانی گا لماز کرنا کی بوجہ اس کے جو ہم نے پیچھے ذکر کیا. کی ذکر کیا ہم نے پیچھے کہ یہ اضافت لفظی یا تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. ہوں تو پڑھے جی. پس نہ واقعہ ہوگی یہ صفت کندی معرفے دی کندی زید دی. سنیو گل. اچھا جی. اور جائز ہے الزار، جائز ہے الزار با زیدن، جائز ہے اے شاباش یہ جائز ہے بحذف نون تثنیہ اضافت کے وقت. تخفیف ہو گئی. اور الضارب زیدن حذف نون جمع اضافت کے وقت، کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے مضاف ہے کدھر؟ اپنے معمول کی طرف. پس ہوگی اضافت کیڑی اور غرض اس سے اس اضافے سے تخفیف ہے اور وہ حاصل ہوگی ہے کیڑی؟ یہ تکی حاصل ہوئے نون تثنیہ کا اور جمع کا حذف ہو گیا جی. کس کی وجہ سے؟ اضافت کی نہ کہ الف لام کی وجہ سے. اور ممتنع الضارب زیدن کی اسی کا مفرد، اس لیے کہ نہیں حاصل ہوئی کیڑی شے، کیونکہ تنوین ساکت ہوگی کس کے ساتھ؟ کندے وچ؟ نہ کہ اضافت کے ساتھ. اور شرط اضافت لفظیہ میں یہ ہے کہ تجرید ہو کس سے؟ کس کی وجہ سے؟ نہ کہ کسی. بس نہیں حاصل ہوئی تخفیف بالاضافت، لہذا نہیں جائز. لہذا خلاف واسطے فرا کے، کیونکہ وہ جائز رکھتے ہیں کیڑی شے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں اضافت پہلے ہے، الف لام رچا پی گئے پین گئے سن پچھو تھے شادی ہو بھی گئی ہے تو پس حاصل ہو گئی کس کے سبب؟ تنوین کے سبب. بسبب اضافت کے الف سے پہلے اے گل کی تھی کنے جواب دیا گیا اس کے منع کے ساتھ. ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اضافت سابقہ ہے کس پر؟ دخول لام پر. بلکہ دخول لام سابق ہے کس پر؟ اس لیے کہ لام جو ہے وہ ذات کی تحقیق کے لیے اندر ذات بن دی ہے، نکرے معرفے دی ذات کا فرق پیندا ہے. اور اضافت جو ہے وہ تو ایک عارض کو ثابت کرنے کے لیے اسم کے عوارض سے، اور وہ تخفیف ہے. اور ذات کا محقق کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے صفات کے محقق پر. اور اس لیے کہ الف لام مقدم متقدم ہے حسن اسی وینے پہ وہ پہلو ہے تو لہذا ہوگا وہ اثر کے اعتبار سے بھی. لہذا الضارب زیدن جائز نہیں ہے، الضارب جائز نہیں ہے.